پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سوئٹزرلینڈ سوات کی۔ سوات اور مالاکنڈ ڈویژن جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک شدت پسندوں کے قبضے میں تھا، وہاں پر حکومت کی عملداری نہیں تھی، لوگ خوف زدہ تھے اور معمولات زندگی سے لے کر کاروبار زندگی تک متاثر ہو گیا تھا۔ لیکن آپریشن راہ راست کے بعد اب وہاں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو گئی ہے اور اب سوات اور مالاکنڈ ڈویژن کا جو جتنا بھی علاقہ ہے وہ معمول کے اور اپنی معمولات زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ سب سے اہم بات جو سوات اور مالاکنڈ ڈویژن کی تھی کہ یہاں پر ملک بھر سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر سال سیاح یہاں پر آتے تھے اور رہتے تھے، جس کی وجہ سے کاروبار بھی وہاں پر چلتا تھا، وہ بھی شدید متاثر ہوا۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر آہستہ آہستہ کر کے سوات کی جو رونقیں ہیں وہ دوبارہ بحال ہو رہی ہیں۔ لوگ جو خوفزدہ تھے اب ان میں دوبارہ اعتماد آ گیا ہے۔ سوات میں کس حد تک بحالی ہوئی ہے اور اب بھی کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے سلیم اطہر کی یہ رپورٹ۔ برپوش پہاڑوں، بہتے دریاؤں، گھنے جنگلوں اور دل آویز آبشاروں کی سرزمین سوات جو 2 سال تک کشیدگی کی لپیٹ میں رہا۔ کشیدگی کے دوران دیگر سرکاری املاک کے علاوہ 400 کے قریب تعلیمی ادارے بھی تباہ کر دیے گئے۔ کامیاب آپریشن کے بعد سوات میں امن و امان قائم ہے اور زندگی لوٹ آئی ہے۔ وہ بازار اور تجارتی مراکز جو کشیدگی کے دوران ویران تھے، آج کل ان بازاروں میں خریداروں کی چہل پہل دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ کاروبار ہمارا جو پہلے تھا، یہ گڑبڑ ہونے سے پہلے حالات جب خراب ہوئے ہیں اس کے بعد کاروبار بالکل ختم ہو گیا تھا۔ یہ ہماری تو دکانیں بھی ختم ہو گئی تھی، دھماکوں سے تباہ ہو گئی تھی، دوبارہ بنائی، پھر یہ حالات بگڑتے گئے، آخر ہم لوگ بھاگ گئے یہاں سے، پنجاب چلے گئے، کوئی کہیں چلا گیا، مینگورہ بالکل خالی ہو گیا۔ اس کے بعد آئے ہیں جولائی میں، تو کاروبار تو بہرحال پہلے کی طرح تو بالکل ابھی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں 1/4 بھی نہیں ہے ابھی۔ خدا کرے کہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، اللہ کے کام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے، پاکستان زندہ باد۔ امن و امان کے قیام کے بعد ایک طرف سوات کے بالائی علاقوں میں تباہ کیے جانے والے سرکاری ادارے دوبارہ تعمیر کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف کشیدگی کے دوران مینگورہ شہر کے تباہ شدہ 8 تعلیمی اداروں پر تعمیر نو و بحالی کا کام تاحال شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ حالات کشیدگی کی وجہ سے ہمارے اسکول بند تھے، ہماری پڑھائی پر بہت برا اثر پڑا۔ اب جب حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو ہمارا اسکول بھی کھل گیا ہے، وقت بھی بچ گیا ہے۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے 2 مہینے ضائع ہو گئے تھے۔ اب دوبارہ اسکول کھل گئے ہیں، ہم وقت پر اسکول جاتے ہیں، پڑھائی بھی اچھی طرح ہو رہی ہے اور ہم پاک فوج کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے حالات ٹھیک کرائے، اور اب ہم باقاعدہ اسکول جاتے ہیں اور اپنی پڑھائی اپنی محنت سے جاری رکھتے ہیں اور اساتذہ بھی وقت آتے ہیں۔ سیاحت اور ٹورزم جو سوات کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کشیدگی کے دوران شدید متاثر ہوئی۔ تاہم کامیاب آپریشن کے بعد سوات ہوٹل ایسوسی ایشن نے سیاحت کی دوبارہ فروغ کے لیے اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، جو حوصلہ افزا بات ہے۔ امن و امان کے قیام کے بعد سوات کے بالائی علاقوں میں تعمیر نو و بحالی کی کاموں کا آغاز ایک خوشائن قدم ضرور ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ سوات کے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں بھی تعمیر نو و بحالی کا کام شروع کرے۔ پروگرام نیوز واچ کے لیے کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، سوات۔ سلیم اطہر کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اب آہستہ آہستہ کر کے جو سوات کی رونقیں ہیں وہ بحال ہونے لگی ہیں، اب کاروبار دوبارہ سے شروع ہونے لگا ہے۔ لیکن بہرحال اب بھی بہت سے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوا، جنہیں شدت پسندوں نے جن اسکولوں کو اڑا دیا تھا بارودی مواد سے، ان میں ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا۔ ہم آج کے پروگرام کے اس مرحلے میں اپنا فوکس رکھیں گے سوات میں ٹورزم پر۔ ٹورزم میں ظاہر ہے کہ ہوٹل انڈسٹری بہت زیادہ متاثر ہوئی سوات کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ سوات سے موجود ہیں سوات ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر زاہد خان۔ بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال ہے، سیاح کیا آنا شروع ہو گئے ہیں، کیا رد عمل آپ کو مل رہا ہے، کیا رسپانس آپ کو مل رہا ہے سیاحوں کی جانب سے؟ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے سوات میں انتہائی ہولناک، کربناک اور ہیبتناک صورتحال ہو کر گزری ہے، تو اس صورتحال میں کوئی بھی سیاح نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی بال بچوں کو یا خود جا کے کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پہ اس کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی۔ سیاح تو تبھی کسی علاقے میں جاتی ہیں جہاں پہ انہیں سکون کے لمحات میسر ہو، وہ اپنی جو ٹینشن سے کی زندگی سے نکل کر آرام و سکون کی تلاش میں نکلتا ہے۔
تو گزشتہ 3 سالوں میں سوات میں سیاحوں کی آمد نہ ہونے کی برابر تھی، اور اب جو آپریشن کے بعد، راہ راست کے بعد سوات میں امن قائم ہو چکا ہے. یہاں کے عوام بھی آرمی کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے، اور اب کہیں بھی کوئی دہشت گرد یا کوئی طالبان نظر نہیں آ رہی، اور نہ ان کا کوئی وجود ابھی باقی ہے. تو اس سلسلے میں عوام کو اعتماد دلانے کے لیے ہم نے 1 جنوری سے 31 جنوری تک پری پیکج دیا، تاکہ لوگ آئیں اور یہاں آ کے خود اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ سوات میں واقعی امن قائم ہو چکا ہے اور ان کے اعتماد بحال ہو. تو اس سلسلے میں بہت اچھا رسپانس ہمیں ملا. لوگ آنا چاہتے ہیں سوات خود اپنی مارکیٹنگ خود کر رہی ہے. یہ لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ سوات میں آئیں. تو اس 1 مہینے کے اندر 5000 سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئے، اور انہوں نے یہاں کی پرامن ماحول سے لطف اٹھایا، اور یہاں پہ جو امن ہے ان کو اپنی نظروں سے دیکھا. ان کو ہم نے اعتماد بڑھانے کے لیے کہ لوگ آئیں اور ان کا اعتماد ہو. تو میڈیا پر تو بہت بتایا جاتا ہے کہ اب امن قائم ہو چکا ہے، لیکن ہم نے لوگوں کو لا کے بتایا کہ بھائی اب آپ خود دیکھیں یہاں پہ امن. زاہد خان صاحب، مجموعی طور پر آپ کی ہوٹل انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوا؟ 3 سالوں سے ہوٹل انڈسٹری کو 7.5 ارب روپے خسارہ ہو چکا ہے، جو ہوٹلوں کے کرائے میں، ریپیئر میں، فرنشنگ میں جتنی اکوپمنٹ تھی وہ لبائنائزیشن کے دوران وہ بھی خراب ہو چکی ہیں. ہماری بلڈنگیں بھی خراب ہو چکی ہے. تو اس سے سارے ملا کے 7.5 ارب روپے صرف ہوٹل انڈسٹری کو نقصان پہنچا ہے. اگر اس حساب سے ہم عوام کی جو 6 لاکھ افراد یہاں پہ ٹورزم سے وابستہ ہیں، ان کا ذریعہ معاش ہی ٹورزم ہے. یہ 1/3 آبادی بنتی ہے سوات کی جو ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے. تو ان کی اگر ہم کوئی ٹورسٹ یہاں پہ آتی ہیں اور اگر 1000 روپے ہوٹل میں خرچ کرتی ہیں، تو 10,000 روپے لازمی طور بازار میں، ہینڈی کرافٹس میں، ٹیکسی میں یا دیگر اخراجات میں وہ کرتے ہیں. تو اس حساب سے اگر ہم لگائیں تو 75 ارب روپے صرف سوات کو ٹورزم کی مد میں معیشت کو نقصان پہنچ چکا ہے. اب اچھا، یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے آپ کے ساتھ حکومت نے کوئی مدد کی ہے؟ صوبہ سرحد کی حکومت نے یا وفاقی حکومت نے کوئی رابطہ ہوا ہے کہ کس طرح سے اس نقصان کو پورا کیا جائے؟ اب تک جو صورتحال ہے، حکومت نے اب تک ٹورزم کی بحالی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائی، اور نہ ہی اس سلسلے میں انہوں نے کسی کمپنسیشن کی اور یا امداد کی کوئی پروگرام بھی نہیں بنایا. چاہیے تو یہ تھا کہ سوات کے لوگوں نے پاکستان کی دفاع کے لیے، قوم کی دفاع کے لیے، امن کی خاطر، طالبانائزیشن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں دی. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ سوات کے لوگ طالبان یا دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہاں سے نقل مکانی کر کے یہ بھی بتایا، یہ ثبوت دیا کہ ہم طالبان کے ساتھ نہیں ہے. اور فوج کے ساتھ مل کر یہ واحد علاقہ ہے کہ جہاں لوگوں نے فوج کی براہ راست حمایت کی اور ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ آپریشن میں شریک رہے ہیں اور یہاں پہ امن قائم کیا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت یہاں پہ جو اعلانات کر رہی ہیں کہ سوات کو دوبارہ بحال کریں گے، اس کو ترقی دیں گے، تو ٹورزم بھی سوات کی معیشت کی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، تو اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرتے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہوٹل جو ایک فیسیلیٹیز ہے ٹورسٹ کے لیے، تو جو نقصانات ہمارے لوگوں کے تھے، اب نہیں چاہتے، جو نہیں مانگتے کہ جتنی بھی ہمارے نقصانات ہوئے 7.5 ارب روپے یہ ہمیں دی جائیں، لیکن اس کی 50% دی جا سکتی ہے. اس کی 30% تک اگر حکومت برداشت کر سکتی ہے، بیرونی امداد سے اپنی بجٹ سے جو 50 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے ہوئے اس سے دے، تو ہوٹل دوبارہ بحال ہوں گے. اور ہوٹل مالکان کے لیے بلا سود قرض دی جائے تاکہ وہ اپنے ہوٹل کو اپ گریڈ کر سکے، سیاحوں کے لیے بہتر سہولیات فراہم کر سکے. تو ہماری یہ حکومت سے مطالبات ہیں کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے، ہمارے لیے بلا سود قرض دی جائیں. اور ٹورزم صرف ہوٹل نہیں ہے، یہاں پہ ایسی ڈیولپمنٹل کام ہونے چاہیے، سڑکوں کی حالت درست کرنی چاہیے، یہاں پہ پارکیں بنائے جائیں، یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام رکھیں، یہاں پہ وہ مواقع میسر ہو، یہاں پہ کیبل کار لگائیں، چیئر لفٹ بنائیں، اور جو ہمارے پاس الپائن جھیلیں ہیں وہاں تک رسائی کے لیے سڑکیں بنائیں.
تو تب لوگ آئیں گے اور وہ یہاں کی خوبصورتی سے، یہاں کی تاریخ سے، یہاں کی ثقافت سے، یہاں کے مہمان نواز لوگوں سے، جو فرینڈلی ٹورسٹ لوگ ہیں یہاں پہ، ان کی سہولیات سے، ان کی بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب، سوات ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سوات کے عوام نے پاک فوج کے ساتھ مل کر اس پورے ملک میں، اس پورے خطے میں امن کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی طور سے شدت پسندوں کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ صرف وہ دعوے نہ کرے بلکہ عملی طور پر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر سوات کے اندر مختلف پروجیکٹس لگائے، تفریحی پروجیکٹس لگائے، تفریح کے پروگرامز کروائے، اور سوات کی ہوٹل انڈسٹری کو اور دیگر جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو مراعات دی جائیں، تاکہ ایک بار پھر سیاح سوات آنے لگیں اور ایک بار پھر سے پاکستان کے پورے عوام کا اعتماد بحال ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔